السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم کل کی ناول کو آگے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے آج دوسرے ایپیسوڈ میں ناول دھڑکن کو۔ تو ناول کا آغاز کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ پھر اگلے 2-3 دن وہ جیسے طلحہ کے ساتھ پاگل ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ نڈھال سا سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا دوست راحیل اس کے پاس آیا۔ میں تو کہتا ہوں شادی کر لے کسی ایسی لڑکی سے جو طلحہ کو ماں کا پیار دے سکے۔ راحیل نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں یار، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کوئی کسی کے بچے کو نہیں سنبھالتا، اور میں نہیں یہ چاہتا کہ طلحہ کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو۔ ابھی تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ کھاتا ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ سیریلیک وغیرہ اور فروٹس میش کر کے وہ سب دیکھ لیا، مگر وہ منہ ہی نہیں لگا رہا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا، کبھی کبھار بچے میٹھا نہیں کھاتے، میری وائف انہیں نمکین چیزیں بنا کر دیتی ہیں، جیسے دلیا وغیرہ ہو گیا، اس کے علاوہ کھچڑی وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزیں بچے آرام سے کھا لیتے ہیں، کیونکہ بعض بچوں کو میٹھا نہیں پسند ہوتا۔ اب ہم بڑے لوگ بھی ہیں تو میٹھا نہیں پسند کرتے، بعض اوقات تو ایسے بچوں کا بھی تو دل ہوتا ہے نا یار۔ کچھ نمکین وغیرہ بنا کر کھلا، جیسے پتلی سی کھچڑی بنا دو نمک ڈال کر، راحیل نے مشورہ دیا۔ اس بات پر بے اختیار آہل نے ابیہ کے بارے میں سوچا، پھر سر جھٹک کر وہ اٹھا اور موبائل سے کھچڑی بنانے کا طریقہ دیکھنے لگا، اور اپنے گھر کے شیف سے بھی کھچڑی کا پوچھا، مگر وہ کھچڑی بنانا ہی نہیں جانتا تھا۔ اس نے نیٹ سے نکال کر کھچڑی بنائی، مگر طلحہ کو بالکل پسند نہیں آئی تھی، اور بھوک کی وجہ سے وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اب تو دودھ تک نہیں پی رہا تھا، اور اتنے دنوں سے زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے شاید اس کی گیس ہو چکی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے یہ سوچ چکا تھا کہ ابیہ کو نہیں بلائے گا۔ طلحہ کے رونے پر اس نے اپنے ارادے کو توڑتے اسے فون ملایا۔ مس ابیہ، آپ میرے گھر آ سکتی ہیں؟ دوسری طرف سے فون پک کرتے ہی وہ بولا، بالکل نہیں۔ وہ تڑک کر بولی، پلیز طلحہ کے لیے، وہ بہت بے چین ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، روئے جا رہا ہے، اور صبح سے موشن بھی لگے ہوئے ہیں، آہل نے التجائی انداز میں کہا۔ تو دوسری طرف وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ میں کل آ جاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں پلیز ابھی آ جاؤ، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، وہ تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لے گا، وہ جلدی سے بولا۔ عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے سر، اور میں اس ٹائم گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ جلدی سے بولی۔ وہ رو رو کر نڈھال ہے، پلیز اگر وہ تمہارا بچہ ہوتا تو تم بھی ایسے ہی کہتی، میں اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آہل شاہ کا لہجہ نہ جانے کیوں بھیگ گیا تھا، وہ ابیہ کو بھی صاف محسوس ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح نرم پڑ چکی تھی۔ پھر فون بند کرتے ہی وہ اٹھی اور کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو اس کی ماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ارے اس ٹائم کہاں جا رہی ہو؟ امی، میں نے ایک جاب تلاش کر رہی تھی تو وہ مجھے مل گئی، اور مجھے دیر سویر ہو جایا کرے گی، اور فکر نہ کرو، میں آ جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ رہنے دے تو، کوئی ضرورت نہیں ہے، پتہ بھی ہے تیرے بارے میں کیا کیا باتیں بناتی پھرتی ہیں تیری چاچی، اب تو محلے کے لوگ بھی باتیں کرنے لگے ہیں، وہ ایک ایک کے گھر میں بیٹھ کر تمہاری کردار کشی کرتی ہیں۔ بیٹا، اس کی ماں نے بے بسی سے کہا، امی یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو اب ہم پر اگر کوئی آسانی کا وقت آ رہا ہے تو ہم ان کے خاطر کیوں چھوڑیں؟ میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بنے، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، آپ فکر مت کیجیے گا۔ مجھے دیر بھی ہوگی تو وہاں سے مجھے میرے باس گھر چھوڑا دیں گے، وہ کہتی ہوئی اپنی چادر لے کر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ریحان سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ اسے سراسر اگنور کرتی ہوئی باہر نکلی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ ریحان بائک لے کر اس کے پاس آیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس وقت مجھے بتا دیتی، میں لے جاتا، جو بھی لانا تھا، ریحان نے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا رکشے کو ہاتھ دیتی اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ریحان وہیں کھڑا اڑتی ہوئی دھول میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب شاہ مینشن پہنچی تو ملازمہ اسے لے کر سیدھے کمرے میں آئی۔ وہ تو اس قدر عالیشان گھر کو دیکھ کر ہی شاکڈ رہ گئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ آہل شاہ کے کمرے میں آئی تو وہ طلحہ کو چپ کرواتے ہوئے بے حال ہو چکا تھا۔
اس کے آتے ہی آہل نے جلدی سے اس کی گود میں طلحہ کو ڈالا، مگر طلحہ مسلسل روتے ہی جا رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں تو بہت زیادہ گیس ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں شاید وہ اس کو قبض ہوئی ہے۔ وہ سر کھجا کر بولا، اچھا آپ فکر نہیں کریں، میں اپنی امی سے پوچھتی ہوں کہ قبض کے لیے کیا کریں، اس نے کہا، اور پھر گھر کے نمبر پر فون کر کے اس نے ساری تفصیل لے لی تھی اور پھر وہ ساری ٹیکنیک اس پر آزمانے لگی تو کچھ دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو چکا تھا۔ وہ آپ نے بولا تھا نا کہ بچہ نمک والی چیزیں پسند کرتا ہے، بعض اوقات تو کچھ بنا دیجئے، میں صبح اسے کھلا دوں گا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو آئل نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے، آپ مجھے کچن کا بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں، بلکہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں، وہ بولی اور پھر اس کے ساتھ کچن میں آئی اور پورا کچن الٹ پلٹ ہوا پڑا تھا۔ اتنے خوبصورت کچن کا یہ حال دیکھ کر وہ افسوس سے سر ہلا گئی۔ سچ کہتے ہیں عورت کے بنا گھر بکھر جاتا ہے۔ شازیہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کچن کو سمیٹا نہیں ہے کیا؟ وہ دھاڑا، وہ صاحب جی میری طبیعت نہیں ٹھیک تو اس لیے، وہ شرمندگی سے بولی۔ حد ہوتی کسی چیز کی، یہاں اوپر سے لے کر نیچے تک سب بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیف صاحب ہیں تو ان کو کھچڑی نہیں بنانا آتی، اور تم ٹھیک سے کچن تک نہیں صاف کر سکتی ہو۔ وہ تپ کر بولا، پلیز مجھے ساری چیزیں دے دیجیے، مجھے گھر جانا ہے، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ بیزاری سے بولی۔ پھر ملازمہ نے اسے ساری چیزیں نکال کر دیں۔ اس نے چاول بھگونے کے بعد ملازمہ کے ساتھ مل کر کچن صاف کیا اور پھر کھچڑی بنانے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ روٹین کے مطابق وہ ہر روز صبح صبح ہی آفس جا کر طلحہ کو سنبھال لیتی تھی اور اس کے بعد وہ آہل کے ساتھ اس کے گھر آ کر طلحہ کو سلانے کے بعد 8-9 بجے کے قریب گھر پہنچتی تھی۔ اسے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور طلحہ کی صحت بھی اب کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشیوں سے کلکاریاں مارتا تھا، اور آج سنڈے ہونے کی وجہ سے شام مینشن پہنچی تو اسے کچھ فلو سا تھا اور اس نے ماسک پہن رکھا تھا، اور اسی طرح وہ طلحہ کو سنبھال رہی تھی۔ زکام سے اس کے سر میں اس قدر درد تھی اور ساتھ کچھ بخار سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ طلحہ کو سلا کر صوفے پر لیٹ گئی، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ آہل اپنے کام کرنے کے بعد طلحہ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تو وہ سویا ہوا تھا، اس کے دونوں طرف تکیے لگے تھے۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو صوفے پر سوئی ہوئی ابیہ کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک لگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس ماسک کو اتارا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کافی زیادہ سرخ تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں ابیہ؟ اس نے پوچھتے ساتھ اس کے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا تو وہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے آپ کو تو بخار ہوا ہے، اگر بخار تھا تو آپ چھٹی کر لیتی، وہ بولا تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو آہل کا دل جیسے سیاہ آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ مائیں کبھی چھٹیاں نہیں کرتی سر، وہ سر جھکائے بولی تو آہل ساخت رہ گیا۔ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، جسٹ آئی ہیں، وہ ناگواری سے بولا تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ طلحہ تو مجھے اپنی ماں ہی سمجھتا ہے نا، وہ مجھے دیکھ کر ایسے کھل اٹھتا ہے جیسے اپنی ماں کو دیکھ لیا، وہ بے اختیار بولی۔ اسٹاپ اٹ مس ابیہ، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی باتوں کی وجہ سے آپ سے شادی کروں گا اور آپ اس گھر کی مالکن بن جائیں گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھیے، وہ سرد لہجے میں بولا تو ابیہ جیسے سن سی پڑ گئی۔ آپ نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے ایسا کچھ سوچا ہے؟ وہ غصے سے چلائی، تو اور کیا تھا اس بات کا مطلب؟ امید لگا کر بیٹھی ہیں نا کہ آپ سے میں شادی کر بیٹھوں گا اس بچے کے خاطر، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، وہ پھر سے بولا تو ابیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو بتلاتی چلوں کہ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور یہاں میں صرف طلحہ کی وجہ سے آتی ہوں، اور آپ کو ایک اور اطلاع دے دوں، میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہے میری، اور چبا چبا کے بولتی اپنے بیگ اٹھا کر وہاں سے نکلنے لگی، مگر نہ کہا تو بخار کی وجہ سے چکر آ گیا اور ایک دم سے گرنے لگی تو آئل نے جلدی سے اسے تھام کر سیدھا کرنا چاہا تو وہ سر جھٹک کر خود کو چھڑوانے لگی، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ بے ہوش آئل کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ ابیہ واٹ ہیپنڈ؟ وہ بے چین سا ہو کر اس کا رخسار تھپ تھپانے لگا، پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھا اور ملازمہ کو طلحہ کے پاس بھیج کر وہ ابیہ کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید سارا دن کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اور بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں،
اور BP بھی اس کا کافی زیادہ لو تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے ہوش آنے کے بعد وہ اسے گھر ڈراپ کر کے گیا اور گھر پہنچا تو طلحہ نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ مشکل اس کو چپ کروایا تھا، بڑی مشکل سے، جیسے تیسے رات گزری تھی، اور اگلے دن اس نے صبح اٹھتے ہی اسے ناشتہ کروایا، پھر ڈرائنگ روم میں لے کر بیٹھا ہی تھا کہ ابیہ اندر داخل ہوئی۔ 1 منٹ وہیں رک جائیں مس ابیہ، اس نے پکار کر کہا، اور پھر ملازمہ کے ساتھ طلحہ کو اوپر کمرے میں بھیج دیا۔ وہ آج بھی ماسک لگائے ہوئی تھی۔ جب آپ بیمار تھیں تو ضرورت کیا تھی آنے کی؟ میرا خیال میں آپ کو گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ آپ کو گھر چھوڑ دے گا۔ وہ جلدی سے بولا، سیدھا کہیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری زکام طلحہ کو بھی لگ جائے گا۔ آپ کے وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں مانتی ہوں کہ لگتا ہے، لیکن میں بھی اس بات کو سمجھتی ہوں۔ میں نے کل سے طلحہ کو بنا ماسک کے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بار بار ہینڈ واش کر رہی ہوں۔ اگر میری جگہ طلحہ کی ماں ہوتی اور اسے زکام ہوتا تو آپ اپنے گھر سے باہر نکال دیتے کیا؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولتی ہی اسے شرمندہ کر گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ آرام کر لیتی۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، بہت شکریہ، میں نہ جانے کیوں بار بار اپنی انسلٹ کروانے یہاں آ جاتی ہوں۔ آئندہ سے نہیں آؤں گی۔ جہاں میری بیماری کے دنوں میں اسے سنبھال سکتے ہیں وہاں عام دنوں میں بھی سنبھال لیجیے گا۔ آج کے بعد میں نہیں آؤں گی، وہ طلاق لہجے میں بولی اور پھر چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ پھر آہل کے فون کرنے کے باوجود وہ دوبارہ نہیں آئی تھی۔ آہل سارا دن پاگلوں کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا تھا، مگر طلحہ نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ اسے چین کا سانس نہیں لینے دینا۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ سارا دن تھک چکا تھا۔ پھر رات کو وہ گھر آیا تو اسے سلانا اتنا مشکل ہو چکا تھا کہ آئل نے جھنجھلا کر اسے ایک تھپڑ دے مارا، جس کے بعد وہ مزید رونے لگا تھا اور یوں ہی روتے روتے سو گیا۔ ابیہ اداس سی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو چاچی ریحان سمیت اوپر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ بس میرا ریحان باز ہی نہیں آ رہا۔ میں نے بھی سوچا کہ میں نے اپنے بیٹی کی خوشی اب دیکھنی ہے، تو بس رشتہ لے کر آئی ہوں، چاچی نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ان کے انداز پر حیران ہو گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد بلی تھیلی سے باہر آ چکی تھی۔ تم سے نہ ایک بات کرنی تھی، وہ تم نوکری نہ چھوڑو۔ ارے آج کل تو میاں بیوی ساتھ مل کر کریں تو پھر ہی کچھ بنتا ہے۔ تمہاری نوکری بہت اچھی جگہ لگی ہے تو کرتی رہو، اور تمہارے پاس 50,000 ہیں تو مجھے دے دو، وہ ریحان کی دکان میں ڈلوانے تھے، چاچی نے کہا تو اس نے لب بیچ لیے۔ پھر چپ چاپ اٹھ کر اس نے تالے میں سے 50,000 نکال کر دیے، جو کہ اس کی آدھی تنخواہ تھی۔ 2 دن پہلے ہی آہل نے اپنے ڈرائیور کے ہاتھ پیسے بھیجے تھے اور چاچی کے سامنے دیے گئے تھے، تو اس لیے رویہ آج چینج ہو چکا تھا۔ چاچی تو اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں اور ساتھ میں تعریفوں کے پل بھی باندھ رہی تھیں۔ وہ پھر سے افسردہ سی نہ جانے چاند ستاروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اماں کو منایا ہے، تو تم دوبارہ سے نوکری شروع کر لو پلیز، ہماری محبت کی خاطر۔ ریحان نے کہا تو اس کا دل چاہ کے کہہ دے کہ کون سا منایا تھا؟ چاچی کو تو ان چند پیسوں نے منایا تھا جو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے ملے تھے۔ مجھے اگر فون آیا تو میں دوبارہ نوکری کر لوں گی، ورنہ میں اپنی عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور پھر کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر نیند کہاں آتی تھی؟ ایک پل کے لیے وہ طلحہ کو بھول ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ اس وقت بھی بے آواز آنسو سے رو رہی تھی کہ اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے نمبر دیکھا تو آہل شاہ کا تھا۔ بنا کسی دیری کے وہ جلدی سے کال اٹینڈ کرتی موبائل کان کو لگا گئی۔ ہیلو مس ابیہ، پلیز مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ دوسری طرف سے وہ بے قراری سے بولا تھا اور ابیہ کی ایک سسکی نکلی۔ آپ رو رہی ہیں ابیہ؟ آہل شاہ نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں سر، آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، وہ اپنے لہجے کو ہموار بناتے ہوئے بولی، مگر لہجے میں گھلی ہوئی نمی دوسری طرف آہل شاہ کو صاف صاف محسوس ہوئی تھی۔ طلحہ بہت بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، صبح سے اسے فیور تھا اور اب ایک دم سے اسے وومٹنگ اور موشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، بالکل بھی ہوش میں نہیں ہے وہ، آہل شاہ نے کہا تو وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آتی ہوں، آپ ہاسپٹل کا ایڈریس بھیجیں مجھے، وہ جلدی سے بولی۔ دوسری طرف سے آہل نے ایڈریس بتایا تو وہ تیزی سے نیچے اتری اور ریحان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی۔ وہ جب وہاں پہنچی تو آہل شاہ طلحہ کے پاس ہی روم میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے ڈرپ لگی تھی۔ اس ننھے سے بچے کو
यूं देखकर अबीहा को रोना आने लगा था। वो आहिल से उसके बारे में पूछने लगी, साथ ही वो उसके हाथ को बार बार चूमे जा रही थी। अबीहा कब तक घर जाना है? रेहान ने पास आकर पूछा तो आहिल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कौन है? आहिल ने पूछा। ये मेरे मंगेतर रेहान, वो सपाट लहजे में बोली तो आहिल को न जाने क्यों हसद सा महसूस हुआ। रेहान तुम घर जाओ, मुझे यहीं पर रहना है। रात को जब तक तलहा ठीक नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, उसने कहा तो रेहान लब बीच कर पूरे हक से उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया और वहाँ खड़ा आहिल शाह गुस्से से मुठ्ठियां बीच गया। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह रहना मुनासिब लगता है क्या? रेहान ने झुंझला कर पूछा। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा रिश्ता किस वजह से तय हुआ था। चाची ने रिश्ता इसलिए कबूल किया ना कि मैं इतनी अच्छी जॉब करती हूँ और ये मेरी जॉब का ही हिस्सा है। अगर तुम कहते हो तो मैं चलती हूँ साथ तुम्हारे साथ और छोड़ देती हूँ ये नौकरी। फिर हमारी मंगनी भी टूट जाएगी, जो अभी कुछ घंटों पहले हुई है। वो तड़क कर बोली तो रेहान के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। चलो ठीक है, तुम्हारे खातिर तो मैं कुछ भी कर जाऊं। वो उसके रुखसार को आहिस्ता से छूते हुए मुस्कुरा कर बोला। ये मंजर शीशे के पार से उन्हें देखते आहिल कोई एक नजर निभाया था। रेहान उसे छोड़कर जा चुका था और वो वापस कमरे में आके स्टूल पर बैठी बस तलहा को ही देख रही थी और सोफे पे बैठा आहिल शाह मोबाइल पर देखते हुए साथ साथ उस पर भी निगाह डाल रहा था। अगले दिन शाम तक तलहा को छुट्टी हो चुकी थी वो उसे लेकर घर आई और तलहा उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था और उसकी गोद से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ पूछना था आपसे, क्या पूछ सकता हूँ? आहिल ने उसके पास बैठते हुए पूछा। आपको मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? पूछिए, वो इत्मीनान से बोली। आपकी शादी आपके कज़न से पसंद से हो रही है क्या? आपको इससे क्या लेना देना? अबिया ने उसके सवाल के जवाब में उल्टा सवाल किया। नहीं, मतलब अमूमन मिडिल क्लास घरानों में पसंद की शादी नहीं होती ना, तो इसलिए मैंने पूछा। मेरा तो पता नहीं मोहब्बत करती हूँ या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर वो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है और मैंने सुना था कि जो आपसे मोहब्बत करता है उसका हाथ थामने में एक पल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपसे मोहब्बत करता है ना वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है और यही औरत की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो आहिस्ता से बोले, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो आपसे मोहब्बत करता है। कल मैंने सुना जो कहा आपने, शायद आपकी इतनी अच्छी पे की वजह से आपके रिश्ते को एक्सेप्ट किया गया था, जो आपको उसके बगैर पाने की हिम्मत नहीं रखता था। वो आपसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? जो मोहब्बत करते हैं ना वो सबसे लड़ जाते हैं और अपनी मोहब्बत को पाकर रहते हैं। वो गंभीर लहजे में बोला, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा, हमारी ज़िंदगी में कोई आता भी है ना तो सिर्फ हम तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए। वो सर तासरात से बोलती जा रही थी और आहिल शाह उसे हैरानगी से देख रहा था। मेरा मशवरा मानिए तो उससे शादी मत कीजिए, क्योंकि जो इंसान आपको बिना शर्त के अपना नहीं सकता आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेगा। आहिल शाह ने संजीदगी से कहा, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, मुझे अपना अच्छा बुरा अच्छे से मालूम है। वो तलख लहजे में बोली। हमेशा इतना कड़वा ही क्यों बोलती हो, और ख़ास तौर पे मेरे साथ? मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने तुम्हारा कुछ चुरा लिया है। अगर ऐसी बात है तो तुम कह सकती हो। और वो आपसे तुम पर आ चुका था। आपको मुझसे फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं अपने दुख और सुख किसी के साथ शेयर करती हूँ। वो निगाहें चुरा कर बोली, अगर ऐसी बात है तो ये बात मेरी आंखों में देख कर कहिए। ना जाने ये आंखें मुझे ऐसा क्यों महसूस करवाती हैं कि मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। कोई शिकवा, कोई शिकायत अगर है तो बता दीजिए। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला और मुस्कुराते हुए उसके बाएं रुखसार में एक भंवर सा उभर कर गायब हुआ। अबिया ने जल्दी से निगाहें चुरा ली, फिर फ़ोन आने की वजह से आहिल शाह उठकर बाहर निकल गया और वो तलहा के साथ मुस्कुराते हुए बातें करने लगी और वो उसकी बातें सुनकर कलकारियाँ मार रहा था। शाम को रेहान उसे लेने आया था और वो लोग घर पहुंचे। चाची ने शाम को आते ही शादी की तारीख रखने की बात की। फिर उसी महीने की आखिर पर उसकी रुखसती थी। वो जैसी ही सुनकर गुमसुम सी हो चुकी थी। अगले दिन मामूल के मुताबिक वो जब शाह पैलेस पहुंची तो आहिल शाह तलहा को लेकर बैठा हुआ था। आप इसे खुला खिला
کھلا پلا کے اطمینان سے فریش کر دیجیے گا، میں بھی فریش ہو کر آفس کے لیے نکلنے والا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، کیوں آج میں ساتھ آفس نہیں جاؤں گی؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے طلحہ کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ وہ بولتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا۔ ناشتے کے بعد آہل اپنے آفس چلا گیا تھا، مگر دھیان اس کا گھر میں ہی تھا۔ نہ جانے اس کو ابیہ کا وجود اتنا اچھا کیوں لگنے لگا تھا، دل چاہتا تھا کہ بس اسے ہی دیکھتا رہے۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار وہ ملازمہ کے نمبر پر ویڈیو کال پر طلحہ کو دیکھنے کے بہانے اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ دوپہر میں گھر نہیں آتا تھا اور آج بے اختیار وہ گھر چلا آیا۔ لانچ میں سناٹا تھا اور ملازمہ وہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، صاحب جی آپ اس ٹائم؟ ہاں، وہ طلحہ کو دیکھنے آیا تھا۔ مس ابیہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی وہ طلحہ بابا کے سونے کا ٹائم ہوا تھا نا، تو وہ ابھی کھانا وغیرہ کھلا کر اسے لے کر گئی ہیں کمرے میں، ملازمہ نے کہا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو لیمپ کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، لیمپ کی روشنی میں اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا اور بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں کو چھوتی ہوئی لٹ کو پیچھے کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ جلدی سے دوپٹہ سینے پہ پھیلاتی ہوئی گھبرائی سی بولی، مگر عائل شاہ تو جیسے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوتے مزید قریب ہوا تو وہ اسے زور سے دھکا دیتی ہوئی اٹھ کر بیڈ سے نیچے کھڑی ہو گئی۔ عائل شاہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل آئے تو ابیہ گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم لینے لگی، یہاں تک کہ اس کے پیٹھ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹس آن ہو گئی۔ عائل اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں نمی جھلک رہی تھی۔ ول یو میری می؟ وہ بے اختیار بولا، اور یہ بولتے ہی وہ خود تو حیران ہوا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ابیہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہٹیے پیچھے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ پھر اس سے پہلے عائل شاہ کچھ اور کہتا وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی تھی۔ او گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اپنی بال مٹھیوں میں جکڑے بڑبڑایا۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلا اور ابیہ کو تلاش کرتا ہوا لانچ میں آیا تو وہ ملازمہ کے پاس بیٹھی تھی۔ شائستہ آپ جائیے یہاں سے، مجھے ابیہ سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو ابیہ فقط چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ ملازمہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ مذاق نہیں ہے، ایک بار اس بارے میں ضرور سوچنا، وہ سنجیدگی سے بولا تو ابیہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مرد کتنے بے وفا ہوتے ہیں نا، بیوی فوت ہوئے بھی کچھ عرصہ نہ ہوگا پھر اور آپ نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں بھی سوچ لیا۔ پہلے آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور اب مجھ پر ایک دم سے ٹرسٹ کرنے لگے۔ نہ جانے آپ لوگوں کے دل اتنی جلدی بدل کیسے جاتے ہیں؟ وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بولنے کے لیے اپنا لب واک کر رہا تھا، مگر اس کے بولنے کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک بار میری بھی تسلی سے بات سن لو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کو شادی کرنی ہے تو کسی اور سے کر لیجیے اور اپنے بیٹی کی بیوی بنا کر لے آئیے گا، مگر میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ آج سے میرا جاب سے ریزائن سمجھیے، اللہ حافظ۔ وہ تپ کر بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، کیا بول رہی تھی اور مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا اسے غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بڑبڑاتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ میں بتاؤں صاحب جی، ملازمہ نے پاس آ کر کہا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر لڑکی کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، اس لیے ایسی ہے۔ کسی لڑکے کو چاہتی تھی، بچپن سے مجھے بتایا ہے اس نے باتوں میں کہ وہ اس کی محبت تھا۔ ہر روز وہ اس سے پھول لینے آتا تھا اور اس کے سارے گجرے خرید لیتا تھا اپنی بھابھی کے لیے اور ڈھیروں باتیں کرتا تھا ان کے بارے میں، اور جو گجرے خریدتا تھا نا اس میں سے 2 اسے پہنا دیتا تھا۔ 12-13 سال کی تھی تب وہ، اور پھر وہ شخص پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ دوبارہ جب وہ ملا تو اس نے نہ پہچانا اسے اور نہ کچھ، اور کبھی نہ ملنے کی کوشش بھی نہ کی، بلکہ شادی کر کے اپنی گھرستی بسا لی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی کبھی کسی سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور کچی عمر کی محبت تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بہت خطرناک ہوتی ہے۔
میں نے اس کی عمر میں بہت محبت کی جب میری گڑیا گڈوں سے کھیلنے کی عمر تھی. میں نے اس سے بہت محبت کی جب میری گڑیا گڈوں سے کھیلنے کی عمر تھی. ملازمہ بولتی جا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا. پھر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تیرنے لگی. اوہ تو اسی لیے ناراض ہے وہ محترمہ. آپ کو پتہ ہے شائستہ وہ شخص تھا وہ شخص کون تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا. نہ صاحب جی یہ تو نہیں بتایا اس نے. ملازمہ اطمینان سے کہا. وہ میں تھا شائستہ. میں اپنی بھابھی جان کے لیے اس سے گجرے خریدا کرتا تھا اور ان میں سے 2 اسے پہنا کر آتا تھا. عائل شاہ نے کہا. تو شائستہ کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں. ہائے اللہ صاحب جی تو مطلب وہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں. اس نے تو نہ جانے آپ کے بارے میں کیا کیا سوچ رکھا ہے. وہ تو آپ کو شادی شدہ سمجھتی ہے. ملازمہ جلدی سے بولے تو وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا دیا. فکر مت کیجیے جلدی اس کی غلط فہمی دور کر دوں گا. وہ کہتے ہوئے اٹھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. اگلے 2-3 دن غلط فہمیاں دور کر دوں گا اور کہتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. اگلے 2 دن اس کی مصروفیت میں گزرے تھے. تیسرے دن وہ شائستہ کو لے کر ابیہ کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر جانے والا تھا. تو ناظرین اپنی ناول کا یہیں پر اس ناول کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی قسط ہم آگے پڑھیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ لوگ کو یہ ناول اچھی لگ رہی ہے میری آواز میں اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل تھوڑا سا رینیو ہو جائے. تھینک یو. اللہ حافظ.